بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرمائے۔ اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے موسمی اور بارشیں بہت زیادہ ہیں، تو خصوصی طور کے اوپر دعا کیجیے، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں پر سیلاب کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، آمین ضرور کہیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، خصوصاً یہ ایسے افراد کے لیے ہے جو فرسٹ ٹائم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے۔ اگر وہ اس کو مکمل طور کے اوپر دیکھیں گے اور اپنے پاس اس کو نوٹ بھی کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی چند ایسے پوائنٹس ہیں جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ، اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن آپ نے ان کو نوٹ ضرور کر لینا ہے اپنے پاس مختصر سا کر کے، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ فرسٹ ٹائم جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی اور اہم بات کہ آپ نے جب ہوٹل کا انتخاب کرنا ہے تو ہوٹل کے انتخاب میں کسی طرح کی کوئی بھی کوتاہی آپ کے پاس سے نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ ہوٹل میں 10-20 ہزار کا فرق بالکل بھی مت دیکھیے گا کہ میں نے ہوٹل لینا ہے اور اس میں 10 ہزار آگے والے ہوٹل میں زیادہ چل رہا ہے، اس پیکج میں 10 ہزار زیادہ چل رہا ہے، اس میں 10 ہزار کم ہے، چلیے میں 10 ہزار بچا لیتا ہوں۔ ایسا مت کیجیے گا، بلکہ اگر 10 ہزار کے فرق سے آپ کو اس سے بہتر اور قریب اور اچھا ہوٹل مل رہا ہے تو آپ نے 10 ہزار کے بجائے ہوٹل کو ترجیح دینی ہے، اور اس 10 ہزار کو آپ نے لگا دینا ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو آپ عمرہ کے اوپر لگائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو واپس ملے گا، خیر و برکت بھی آئے گی، رزق بھی بڑھے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ عمرے کے ساتھ رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ پریشان مت ہوں، جتنا آپ لگائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ شٹل سروس ہوٹل، اس کے بارے میں مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں، ان دونوں ہوٹلوں کا فرق کیا ہوتا ہے۔ تو فرسٹ ٹائم خصوصی طور کے اوپر آپ شٹل سروس ہوٹل نہ لیں، اور اسی طرح آپ کے ساتھ فیملی ہے، بچے ہیں، آپ کو یہ نہیں لینا چاہیے۔ آپ اگر تندرست ہیں، چل پھر سکتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، اکیلے ہیں، تو پھر آپ جا بھی سکتے ہیں شٹل سروس کی طرف۔ لیکن فیملی کے ساتھ اگر ہوں، الیکٹرک کیٹل ہوتی ہے، آپ چائے وغیرہ کے شوقین ہیں، تو آپ کو یہ اپنے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس سے آپ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، ذہنی سکون ہوتا ہے۔ دودھ فریج میں رکھا ہو ہوٹل میں اپنے روم میں، جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس سے چائے وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4 کے اوپر جتنے آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا ویزا ہے، ہوٹل کا ووچر ہے، اسی طرح شناختی کارڈ ہے، ٹکٹ ہے، تو ان سب ڈاکومنٹس کی آپ 3-4 مختلف کاپیاں کروائیں، ان کے سیٹ بنوائیں اور ان کو الگ الگ رکھ لیں۔ کوئی ایک آپ اپنے لیگیج میں، بڑے بیگ میں رکھ لیں، چھوٹے بیگ میں رکھ لیں، ہینڈ کیری میں رکھ لیں، اپنے بیلٹ کے اندر رکھ لیں۔ تو 3-4 ان کی کاپیاں ہونی چاہیے جو مختلف جگہوں کے اوپر آپ کے پاس ہوں، تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کاپی آپ کے موبائل کے اندر بھی PDF کی صورت میں موجود ہونی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہاں سے گم بھی ہو جائیں تو یہاں آپ کے موبائل کے اندر یہ موجود ہوں۔ نمبر 5، اگر آپ فیملی کے زیادہ افراد جا رہے ہیں تو اپنا جو سامان ہے، خصوصاً جو ہینڈ کیری ہے، وہ اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ بنائیں۔ اس کے اندر اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے بیگ کے اندر رکھیں، اور اسی طرح اگر بچے ہیں بچوں کا سامان علیحدہ رکھیں، بڑوں کا سامان علیحدہ رکھیں۔ اور خصوصاً ایسے افراد جو میڈیسن لیتے ہیں، اگر وہ 2-3 ہیں تو وہ اپنی اپنی میڈیسن اپنے اپنے پاس رکھیں، اپنے اپنے بیگ کے اندر، ایک بیگ میں سب کچھ نہ ڈال دیں۔ اس سے آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر بھی، سفر میں بھی، ہوٹل میں بھی، ہر جگہ پر آپ کو آسانی رہے گی۔ کسی کا سامان ڈھونڈنے کے لیے سارے بیگوں کی تلاشی لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، پتہ ہوگا کس بیگ میں کس کا سامان ہے۔ نمبر 6 کے اوپر آپ اپنے ساتھ جوتے اچھے لے کر جائیں، چپل اچھی لے کر جائیں، جوگر آپ کے پاس اچھے ہونے چاہیے۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ سارا خرچہ تو ہم نے کر لیا، اور جب جوتی کی باری آتی ہے، خصوصاً مرد حضرات جو ہیں انہوں نے یہ چپل پہننی ہوتی ہے، ظاہر ہے احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے، تو پھر یہ چپل ایسی ہوائی چپل یا جس کو کینچی چپل کہتے ہیں کہ بالکل ہلکی کوالٹی کی لے لیتے ہیں کہ جس سے اتنا چلا بھی نہیں جاتا اور بسا اوقات وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ تو چپل اچھی لیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ کے پاس اگر آپ جوگر استعمال کرتے ہیں، جوگر آپ کے پاس اچھے ہونے چاہیے۔ اگر نہیں کوئی اور سینڈل وغیرہ آپ نے لینی ہے تو اچھی ہونی چاہیے، جس کا سول بہت زیادہ اچھا ہو، نرم ہو، چلنے میں آپ کو اس سے مسئلہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو آپ کے لیے چپل آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے پاؤں کو سکون دے۔ اس کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ سخت چپل، سخت سول والی بالکل بھی نہ لے کر جائیں، کیونکہ آپ کو وہاں پر چلنا ہے اور کافی چلنا ہے۔ جتنا بھی آپ کا ہوٹل قریب ہوگا، چلنا آپ نے پھر بھی ہے، تو اس لیے چپل آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے۔ نمبر 7 کے اوپر اپنی جو دوائیاں آپ اگر ریگولر لے رہے ہیں کسی بھی مرض کی، تو آپ اپنی دوائیاں اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔
کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، تو یہ ساری دوائیاں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، ڈاکٹر سے لکھوا لیں اس کے پیڈ کے اوپر، اور وہ اپنے پاس رکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ضرورت کی عام روزمرہ کی جو دوائیاں ہوتی ہیں، جیسے بخار کی ہے، سر درد ہے، پیٹ درد ہے، اسی طرح الٹی کے لیے ہے، موشن کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں، خصوصاً کرشی کا جوہر جوشاندہ ہے، یہ بھی اپنے ساتھ، تو یہ آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 8 کے اوپر آپ زمزم پینے کے لیے آپ کے پاس ایک بوتل ہونی چاہیے، وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، یا اسی طرح وسٹر کا ایک مل جاتا ہے 5 لیٹر کا، 10 لیٹر کا، وہ آپ وہاں جا کر لے لیں۔ اسی میں آپ جب بھی آئیں حرم میں تو وہاں سے زمزم لیا اور چلے گئے، ہوٹل کے اندر چلے گئے، اور وہیں سے آپ اس کو زمزم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کوشش یہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ وہاں رہ کر زمزم کو ہی استعمال کریں، کیونکہ وہی تو ایک جگہ ہے کہ جہاں پر ہم زمزم جی بھر کے پی سکتے ہیں۔ یہاں پر تو ظاہر ہے تبرکن ہی ملنا ہوتا ہے، اور وہ بھی اکثر لوگ مکس کر کے دیتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ چلیے مکس کر کے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بتا تو دیں کہ یہ خالص زمزم ہے یا پھر یہ ہم نے مکس کر رکھا ہے۔ نمبر 9 کے اوپر آپ گرمی سے بچنے کا انتظام کر کے جائیں کہ آپ وہاں پر اپنے پاس ایک تو آپ کے جو کپڑے ہیں وہ اس طرح کے ہونے چاہیے، موسم کے مطابق ہونے چاہیے، اور موسم آپ گوگل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں، ویدر ایپ کے اوپر چیک کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں کیسا موسم وہاں پر رہے گا۔ تو اسی طرح آپ سن گلاسز وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا، مسئلہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اگرچہ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ یاد رکھیے حالت احرام میں سن گلاسز آپ لگا سکتے ہیں، آپ بہت بڑے نہ لگائیں، جیسے خواتین بہت زیادہ لگا لیتی ہیں اور ان کا پورا چہرہ ہی اس سے نیچے سے رخسار تک جو ہے وہ سارے چھپ جاتے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ سن گلاسز ہونے چاہیے جو واقعتاً آنکھوں کے لیے ہی ہوں، چہرے کو چھپانے کے لیے نہ ہو، تو وہ آپ بالکل لگا سکتے ہیں۔ چھتری کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، مرد سر کے اوپر کپڑا تو نہیں رکھ سکتا، لیکن اوپر چھتری جو ہے وہ سائے کے لیے کر سکتا ہے۔ اگر آپ چائے پینے کے شوقین ہیں تو جیسے میں نے کیٹل کے بارے میں کہہ دیا ہے، اسی طرح آپ چائے کا سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں، جس میں خشک دودھ ہے، اسی طرح جو ٹی پیکس مل جاتے ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور چینی کے ساشے مل جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اور کوشش یہ کریں کہ یہ چیزیں کھلی نہ لے کر جائیں، جو پیکنگ میں ملتی ہیں وہی آپ لے کر جائیں گے تو آپ کو زیادہ اس میں آسانی بھی رہے گی۔ تو آپ چائے کے اگر شوقین ہیں تو چائے کا سامان اپنے ساتھ آپ ضرور لے کر جائیں۔ نمبر 11 کے اوپر اگر آپ کے پاس جتنے افراد آپ جا رہے ہیں، یعنی اگر فیملی ہے 5 6 7 افراد ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ہر فرد کے پاس جو ہے وہ موبائل ہونا چاہیے، چاہے وہ موبائل آپ اگر کسی اینڈرائڈ نہیں بھی ہیں سب کے پاس تو کوئی بات نہیں، بٹنوں والے چھوٹے موبائل ہی اگر آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر جب آپ سارے موبائلوں میں سمیں ڈال لیں گے تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ اگر کہیں کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہمیں وہاں پر ایک بزرگ ملے تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور وہ بچھڑ گئے، لیکن ان کے پاس نہ اپنا موبائل تھا اور نہ ان کے پاس کسی کے موبائل کا نمبر تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور تھے بھی وہ انڈین، اردو بھی ان کو بہت کم آتی تھی، کسی اور ایریا سے تھے، تو اردو بھی وہ نہیں بول پا رہے تھے، بس ہلکا پھلکا سمجھتے تھے اور کچھ الفاظ بولتے تھے۔ اور یقین مانیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بہرحال ہم نے کیا، یہاں پر بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی وہاں پر نیکی کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بلکہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اگر موبائل نہ ہو تو وہاں پر کیسے مسئلے پیش آتے ہیں۔ ہم نے تقریباً کوئی پونا گھنٹہ، آدھا پونا گھنٹہ، اندازاً ٹائم دیکھا تو نہیں تھا لیکن اتنا اندازہ ہے مجھے کہ اتنا ٹائم لگا کر گھوم کے ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر پھر جا کر ہم نے ان کا ہوٹل جو ہے وہ تلاش کیا تھا۔ اب ان کے پاس وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہوٹل کا نام موجود تھا، اب ہوٹل کا اوپر اس کے اوپر نمبر وغیرہ بھی نہیں تھا، نام ہوٹل کا موجود تھا، تو وہ پوچھ پوچھ کے کیونکہ وہ مین روڈ کے اوپر تو تھا نہیں، وہ تھا اندر جا کے پیچھے گلی کے اندر تھا، تو اس لیے وہ زیادہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، کسی سے پوچھیں کہ ادھر کو جاؤ ادھر کو جاؤ ادھر، تو کافی گھومنے کے بعد ہمیں وہ ہوٹل ملا، اور بابا جی کو بھی اپنے ہوٹل کا راستہ معلوم نہیں تھا، نہ اپنے پاس موبائل تھا، نہ کسی کا موبائل نمبر ان کے پاس موجود تھا جس کو ہم کال کر کے کہتے بھی فلانی جگہ کے اوپر یہ ہیں، آپ ان کو آ کر لے جائیے، ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے جتنے افراد آپ کے پاس ہوں کوشش یہ کریں کہ ان کے ساتھ موبائل ہونا چاہیے، اینڈرائڈ نہ بھی ہو تو آپ سادہ موبائل بھی لے کر اس کے اندر سم ڈال لیں، کیونکہ وہاں پر جب آپ سم لیتے ہیں تو ان کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ اس کو دیکھ لیں، تو ان پیکیجز میں کال کا بھی آپ کو ملتا ہے کہ آپ لوکل انٹرنیشنل کالز ان سے کر سکتے ہیں، تو کال آپ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب سموں کے اندر آپ مہنگے والے پیکج لیں، جو سب سے سستا پیکج ہو وہ دوسری سموں میں جو بچوں کے پاس ہے یا جو زیادہ استعمال نہیں کرتے آپ ان میں لگوا دیں، اور باقی جو اچھا پیکج ہے جو زیادہ استعمال ہے وہاں پر لگا لیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آسانی رہتی ہے۔ نمبر 12 کے اوپر کہ آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے تو عمرے کے اوپر آپ کو ٹھیک ٹھاک وہاں پر چلنا پڑ جاتا ہے،
تو آپ عمرہ پر جانے سے 1 مہینہ پہلے یہاں پر واک کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی عادت نہیں ہے واک کی، آپ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں یا آپ کو بہت زیادہ چلنا نہیں ہوتا اپنے گھر میں یا اپنے کام کاج کے سلسلے میں، سواری کا استعمال زیادہ ہے، تو آپ 1 مہینہ کم از کم پہلے واک کرنا شروع کر دیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ، مطلب تھوڑے سے شروع کریں، آدھا گھنٹہ آپ روزانہ واک کریں، تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ آپ چلیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو واک کرنے کا بہت زیادہ موقع ملے گا اور وہاں پر آپ کو بہت زیادہ واک کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کا ہوٹل 500 میٹر کے فاصلے کے اوپر بھی ہے تو یاد رکھیے آپ کو مطاف میں حرم کے اندر جاتے ہوئے یہ 800-900 میٹر تک آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو اسی طرح آپ نے وہاں جانا ہے، پھر واپس اپنے ہوٹل میں آنا ہے، یہ آپ کو چلنا ہے۔ اور اگر آپ نے مطاف کے اندر طواف کرنا ہے، پھر اس کے بعد سعی کرنی ہے، وہ بھی آپ نے چلنا ہے۔ مطاف میں طواف جلدی ہو جاتا ہے، اگر آپ نے اوپر کسی فلور میں کرنا ہے تو وہاں پر آپ تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر 70 منٹ میں آپ کا ایک طواف مکمل ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پر بہت زیادہ چلنا ہے، تو اس لیے آپ عمرہ کا جب ارادہ بن جاتا ہے تو آپ عمرہ پر جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ کم از کم روزانہ واک کرنا 1 مہینہ پہلے شروع کر دیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے وہاں پر جا کر پریشان نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ واک کے عادی نہیں ہیں تو پھر پہلے عمرے کے بعد تو ایک دفعہ خوب تھکاوٹ ہو جائے گی، چلا بھی نہیں جائے گا، اور جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کھلیاں پڑ جاتی ہیں، مسل پھول جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ مسئلہ وہاں پر ہو جاتا ہے، پھر 1-2 دن بندہ وہاں پر ریسٹ ہی کرتا رہتا ہے۔ نمبر 13 کے اوپر یہ بات یاد رکھیے کہ جو پیسے آپ نے لے کر جانے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، کم از کم 1000 ریال ایک بندے کے پاس ہونا چاہیے، تو آپ وہ پاکستان سے ہی لے کر جائیں۔ وہاں پر جا کر آپ اگر چینج کروائیں گے تو آپ کو وہ مہنگے پڑ سکتے ہیں، تو آپ پاکستان میں کسی بینک سے خرید کر جائیں، یہاں سے لے کر جائیں تو آپ کے لیے آسانی رہے گی، وہاں پر آپ کو پیسے زیادہ دینے ہوں گے تبدیل کروانے کے۔ نمبر 14 کے اوپر وہاں پر جا کر آپ طواف کی کوشش کریں کہ طواف کثرت سے ہو، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے آپ کا حرم شریف کے اندر گزرے، اور حرم شریف سے باہر آپ بہت کم جائیں، ضرورت کے لیے جائیں، باقی ٹائم جو ہے وہ وہیں پر آپ لگاتے رہیں۔ نمبر 15 کے اوپر کہ آپ نسک ایپ اپنے موبائل کے اندر یہیں سے انسٹال کر لیں، اس کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں۔ مکمل اس کا طریقہ میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو مکمل سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے کیسے نسک ایپ کے اندر اکاؤنٹ بنانا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، مکمل رہنمائی ہے، تو یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے تو آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 16 کے اوپر ایک بہت بڑی گزارش ہے میری تمام مسلمانوں سے، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب سے، خصوصاً جو کپلز ہوتے ہیں، جو میاں بیوی ہوتے ہیں، ان سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے وہاں پر جا کر وہاں کے مقام کو، وہاں کی حیثیت کو آپ ضرور سمجھیے کہ یہاں ہم کس مقام کے اوپر آئے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز آج کل وائرل ہو رہی ہیں، بہت ساری تصاویر آج کل وائرل ہو رہی ہیں کہ وہاں پر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میاں بیوی آپس میں وہ مل بھی رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے بازو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تصویریں بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر کرنے والی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی تصویر بنا لیتے ہیں یادگار کے لیے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس طرح کی تصاویر بنانا پھر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دینا تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو اس چیزوں سے آپ ضرور بچیے، بلکہ آپ وہاں پر جا کر اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی عبادت کے اوپر رکھیے، یا کوئی ایک ایسی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جس سے لوگوں کی کوئی رہنمائی ہو سکے۔ اب میاں بیوی آپس میں بازو ڈال کر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ایک دوسرے گلے لا کے تصویریں بنا رہے ہیں، اس میں بتائیے لوگوں کی رہنمائی کیا ہے؟ اس میں کیا اس سے لوگوں کو عمرہ کا طریقہ پتہ چلے گا، طواف کا طریقہ پتہ چلے گا؟ اس سے لوگوں کو کس چیز کی خبر ہوگی؟ کیا علم اس سے لوگوں کو حاصل ہوگا؟ تو یہ بالکل غلط چیزیں ہیں، ان سے آپ ضرور بچیے، ایسے کام آپ بالکل بھی مت کیجیے۔ اسی طرح آپ وہاں پر جب جاتے ہیں اور آپ کو اگر کوئی چیک اپ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ مکرمہ میں ابراہیم خلیل روڈ پہ آپ اگر جاتے ہیں، مسفلہ کبری، اس کے قریب جو ہے چرنگی، وہاں پر آپ کو ایک ہاسپٹل مل جائے گا، وہاں جا کر آپ نے اپنے ویزے کے ذریعے سے اپنا فری چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر شرعی رہنمائی کوئی چاہیے تو آپ میرے چینل کے اگر ڈسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو میرا ایمو کا لنک مل جائے گا، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، وائس میسج یا ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیکھیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو میرا ایمو کا لنک مل جائے گا، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز کا اور آپ کو یہاں پر میں ضرور مشورہ دوں گا، میں نے ضروری سامان کی لسٹ کے اندر بھی بتایا تھا کہ آپ اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک چھوٹی جو استری ہے وہ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں، وہ چھوٹی استری آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے، کہ وہاں پر آپ نے اللہ کے گھر میں جانا ہے، صاف ستھرا لباس ہو، اچھی کنڈیشن میں ہو، وہ پہن کر آپ زیب و زینت کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائیں۔ حکم بھی یہی ہے کہ تم مسجد میں آؤ تو زیب و زینت کو اختیار کرو۔ تو وہاں پر آپ اپنے استری کرنے کے لیے، اگر فیملی ہے پھر تو بہت زیادہ
آپ کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے ساتھ وہاں پر استری کو لے کر جائیں، چھوٹی استری آپ وہاں پر اپنے ساتھ لے جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ جا رہے ہیں، کوئی مریض جا رہے ہیں، تو اپنی ویل چیئر جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ اگر یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں، جیسے کہ الیکٹرانک ہوتی ہیں، اگر نہیں تو وہاں بھی آپ کو حرم کے اندر بھی مفت میں مل جاتی ہے، تو وہاں آپ معلومات لیں اور ویل چیئر آپ وہاں سے ان کے لیے انتظام کر لیں، اور بعض ہوٹلوں کے اندر بھی ویل چیئر ہوتی ہیں۔ اور وہاں آپ ہر حال میں صفائی کا، صبر کا اور تحمل کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہاں گندگی نہیں کرنی۔ ہم حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کا مزاج، جیسے ہم پاکستانی لوگ یہاں پر عادی ہیں اس چیز کے، ہم پارک میں جاتے ہیں تو اتنا سارا سامان ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو اپنا پھینکا ہوا وہاں پر جو کچرا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر کسی ڈسٹ بن میں ڈالنا ہم گوارا نہیں کرتے، اور یہی مزاج ہمارا وہاں پر بھی ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر اگر کوئی چیز اپنے ساتھ حرم کے اندر کھانے کے لیے لے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے واپس آتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے ہم نہیں کرتے کہ یہاں سے اٹھا کر وہ ڈسٹ بن ہے، اور وہاں پر جو باسکٹ لگی ہوئی ہیں، ڈسٹ بن پڑی ہوئی، وہ تو قدم قدم پہ، آپ کو اتنا دور نہیں جانا پڑتا، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں صفائی والے گھوم رہے ہیں، انہوں نے اٹھانی ہے لے جائیں۔ بھائی انہوں نے تو اٹھانی ہے، ہماری اپنی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ جب ہم وہاں پر ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں اگر ہمارے سے وہاں پر کوئی کچرا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو خود سے اٹھائیں، اور خود سے اٹھا کر ہم باسکٹ میں ہم ڈال کے آئیں۔ اگر ہم خود سے اٹھائیں گے تو ہمیں اس کے اوپر اجر بھی ملے گا، صفائی کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ مسجد نبوی یا حرم مکی میں، مسجد الحرام میں اگر ہم کریں گے وہاں پر بھی ہمیں اجر ملے گا، وہاں پر ایک ایک نیکی کا کتنا بڑا اجر ہے، ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد الحرام میں، حدود حرم میں، مسجد نبوی میں 50,000 کا، تو وہاں پر ان نیکیوں کا بھی تو بہت زیادہ اجر ہے۔ تو اس لیے نیکی کا کوئی بھی موقع آپ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ وہاں پر دوسروں کو سہولت فراہم کریں، ان کے لیے آپ خیال رکھیں کہ آپ اگر گزر رہے ہیں، کسی اور نے گزرنا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ آپ آ جائیے۔ آپ لفٹ میں جا رہے ہیں، آپ کسی اور، کوئی اور بھی آنا چاہتا ہے، کوئی ضعیف آپ کو نظر آ گیا، کوئی آپ کو بیمار نظر آ گیا، جگہ کم ہے، آپ اس کو جگہ دے دیں کہ آپ میری جگہ پر آ جائیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اور انسان کا عمرہ جو ہے وہ بہت یادگار بن جاتا ہے، اور یہی کام کرنے سے اللہ رب العزت کے ہاں انسان کا ایک خاص مقام بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے جو اس کے حصے میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام پوائنٹس کو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان پوائنٹس کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا عمرہ بڑا بہترین ہوگا، انشاءاللہ تعالی یادگار عمرہ ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ واقعتاً ہمیں یہ جتنے پوائنٹ بتائے گئے ہیں یہ بڑے زبردست پوائنٹ ہیں اور بڑے بہترین پوائنٹ ہیں، آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے ایمو کے اوپر آپ وہاں پر جا کر ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی بھی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے، کوئی شرعی رہنمائی آپ نے لینی ہے تو آپ مجھے میسج کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی میں بہت زیادہ خوشی کے ساتھ، مجھے کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں بڑی خوشی ہوتی ہو، لیکن یہ کام ایسا ہے کیونکہ میری اپنی بہت زیادہ تڑپ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت وہاں پر بار بار حاضری کا موقع نصیب فرمائے، بلکہ جتنے مسلمان ہیں اور جو ابھی تک ایک مرتبہ بھی نہیں گئے یا پھر ایک مرتبہ گئے ہیں، سب کو میرا اللہ وہاں پر با ادب اور مقبول اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو مجھے اس کام میں بہت خوشی ہے کہ اگر وہاں پر جا کر کوئی بھی میرا مسلمان بھائی، میری بہن اگر مجھے میسج کرے کہ ہم یہاں پر ہیں اور ہمیں اس مسئلے میں رہنمائی درکار ہے، تو یقین مانیے مجھے بہت اس چیز سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے مہمان مجھ سے رہنمائی طلب کر رہے ہیں، اللہ کے مہمان وہاں مجھے یاد کر رہے ہیں، اور جب وہ وہاں پر جا کر مجھے یاد رکھیں گے اور میری کسی بات سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو پھر یقین مانیے یہ میری نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العزت کی رضا مجھے اس سے ملے گی، خوشنودی مجھے اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی رحمت مجھے انشاءاللہ تعالی اس سے ملے گی۔ تو آپ میرے ساتھ ضرور رابطہ کیجئے اگر کوئی بھی آپ نے شرعی رہنمائی اس حوالے سے لینی ہے۔ اپنی دعاؤں کے اندر جب بھی وہاں پر جائیں، اپنی دعاؤں کے اندر پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیے کہ وہاں پر جا کر دعاؤں میں کنجوسی نہ کیجیے، خوب دعائیں مانگیں، خوب مانگیں، خوب مانگیں، استغفار کی کثرت کیجیے، درود شریف کی کثرت کیجیے، اور کوشش یہ کریں کہ مسجد الحرام میں ایک کم از کم قرآن مجید کا ختم آپ کر سکیں، مسجد نبوی میں بھی ایک قرآن مجید کا ختم آپ کر سکیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ اپنی ترتیب بنا لیں۔ میں نے ہر نماز کے ساتھ ایک پارہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک پارہ پڑھنا ہے، 5 نمازیں 5 پارے آپ کے ایک دن میں ہو گئے، 6 دن میں آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ بہت وقت ہے، وہاں پر ہم نے کون سا کوئی کاروبار کرنا ہے، نہ دکان پہ جانا ہے، نہ کسی نے آفس میں جانا ہے، نہ خواتین نے کوئی اپنے گھر کا کام کاج کرنا ہے، کوئی جھاڑو پوچھا کر کچھ بھی تو نہیں کرنا، وہاں گئے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ کم از کم ادھر بھی ختم ہو جائے اور ادھر بھی ختم ہو جائے، اور دعاؤں کا اہتمام میں نے عرض کر دیا بالکل کیجیے، کنجوسی اس میں دعاؤں کے اندر بالکل بھی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، جو خود کو چاہیے وہ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں، کہیں بس اللہ میاں فلانے کو یہ، فلانے کو فلانے،
سب کے لیے مانگنا، جب دوسروں کے لیے آپ مانگنا شروع کریں گے اور دوسروں کے لیے آپ مانگیں گے خالق کائنات سے، تو یقین مانیے میرے بھائیو، اللہ رب العزت آپ کو خالی نہیں رکھے گا۔ جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے اس کا دامن سب سے پہلے بھر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دامن کو ضرور بھریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اگر آپ کے تجربے میں کوئی بات ہے تو آپ بھی کمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں، اور جو اچھی بات ہوگی اور ضروری ہوگی میں اس کو پن بھی کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار پوری امت مسلمہ کو وہاں کی باادب اور مقبول حاضر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔